رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے 13 تک تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کافر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے یقینی طور پر ثابت ہے اور ان میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. ابھی کل کے سبق میں آپ نے متقیوں کا حال سنا، ان کی کامیابیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو اب ضروری ہوا کہ منکروں اور کافروں کا حال اور انجام بھی بیان کیا جائے تاکہ دونوں کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا مرتبہ روشن ہو جائے. اب اس آیت سے ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہوا ہے جو ایمان والوں کے بالکل الٹے ہیں، دل سے اسلام کے دشمن ہیں، اپنا وقت، اپنی قوت، اپنی دولت، غرض ہر چیز اسلام کی مخالفت میں خرچ کرتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ اسلام کی حقانیت کی کتنی دلیلیں پیش کر دو، اس کے باوجود یہ کفر پر اڑے رہتے ہیں. اب جب ایسے ہوتے ہیں تو حق قبول کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن جب لگاتار انکار کرتے ہیں، لگاتار مخالفت کرتے ہیں، نفرت دلوں میں صرف نام سن کر بھری ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، اللہ اس صلاحیت کو چھین لیتے. اب اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے عذاب سے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. اب یہ نہیں مانیں گے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اللہ نے کچھ کافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ اس حد تک ہٹ دھرمی پر اتر چکے ہیں کہ آپ چاہے ان کو ڈراؤ، آپ چاہے ان کو نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. دیکھو کفر کی الگ الگ قسمیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے. قرآن مجید میں کفر کی جس قسم کا ذکر آتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی دل سے بھی پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بات سچی ہے، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا. جیسا کہ فرعونیوں کے متعلق فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، دل میں یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، مگر وہ اس کا زبان سے انکار کرتے تھے، اور یہ انکار ظلم اور زیادتی کی وجہ سے تھا۔ ابلیس کا کفر بھی یہی ہے، کیونکہ دل میں وہ حق بات سمجھتا تھا مگر زبان سے اقرار کے بجائے انکار کرتا ہے۔ ایک کفر ہے کفر عناد، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سے پہچانتا بھی ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے کہ یہ دین درست ہے مگر قبول نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ عجیب قسم کے وہم کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اپنے دھڑے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اپنی برادری کا شکار ہو جاتا ہے، سب سمجھتا ہے کہ صحیح ہے لیکن ہٹ دھرمی اور حسد کی بنا پر اس طرف نہیں آتا۔ ایک کفر ہے کفر نفاق، یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اسلام کی سچائی کا اقرار کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کئی مرتبہ جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے، مگر دل سے انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے نفاق۔ اور پھر نفاق بھی دو قسم کے ہے، جو میں پہلے ہونے والے دروس میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے۔ یہاں پر جس نفاق کا ذکر ہوا ہے یہ عقیدے کا نفاق ہے کہ اعتقاداً دل سے اسے مانتا نہیں ہے۔ ایک کفر ہے جہالت، کہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ساری عمر جہالت میں گزر جاتی ہے، نہ علم ہوتا ہے نہ وہ سیدھے راستے پر آتے، ایک اندھ بھکتی چھائی ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے، کفار میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں جگہ جگہ پر مذمت بیان فرمائی ہے کہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ عالم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کا کفر ہے کفر جہالت۔ ایک کفر ہے کفر تعویل، اس کو الحاد بھی کہتے ہیں، اس کو زندقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو غلط مطلب پہنا دیا جائے۔ اللہ نے کوئی بات بیان فرمائی، قرآن میں حدیث میں کچھ اور بات ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہو، مگر یہ تعویل کے ذریعے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا کہ اس کا یہ حکم ہے، لیکن اب یہ کرتا یہ ہے کہ پہلے سے ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ دین ہے، اور پھر جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش ہوتی ہے کہ نہیں تمہارا نظریہ صحیح نہیں ہے، تو وہ قرآن کی آیت کے معنی بھی بدل دیتا ہے۔ یہ ہے تعویل، کہ کوئی ایسا معنی کرنا جو نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ ہے کفر تعویل۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھو کئی چیزیں ایسی ہیں، میں وہ مثالیں نہیں گنواؤں گا، صرف اوپر اوپر گنواؤں گا بس، کیونکہ اگر میں مثالیں گنوانے جاؤں گا نا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف اوپر سے ایک بات کہوں گا، میں کتنی چیزیں ایسی ہے جو ہمارے عمل میں قرآن کی آیت کے بالکل مخالف ہے، اللہ کے حکم کے بالکل مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل مخالف ہے، اور جب وہ آیتیں پیش بھی کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہی تفسیروں میں انہوں نے قرآن کی آیتوں کے اس کے مقاصد بالکل بدل دیے، اپنا نظریہ پہلے سے ایک گھڑ لیا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بناؤ، میرے دھڑے کے مطابق نہیں، میری جماعت کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق بناؤ، اور جب قرآن کے مطابق بنے گا مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے، میرے لیے رسول اللہ کی حدیث کافی ہے، اور سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، پہلے سے ایک نظریہ بنا لیا، اور پھر اس کے بعد جب قرآن پہ نہیں چلتے تو وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ مطلب، وہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ مطلب، میرے نزدیک اس آیت کا یہ معنی، اب آپس میں انتشار۔ جب ان ساروں سے ہٹ کر ہم اپنا عقیدہ قرآن پہ بنا لیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں بار بار جو زور دے رہا ہوں کہ قرآن پہ آؤ، اسی لیے زور دے رہا ہوں۔ ہم قرآن پہ نہیں آئے، ہم رسول اللہ کی بات پہ نہیں آئے، ہم دھڑوں میں بٹے ہوئے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، ہم اختلاف کے شکار ہیں، اور اسی وجہ سے
کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ اپنے کفر میں اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھو مہر بھی لگ گئی۔ اللہ کی طرف سے مہر کا لگنا یہ انسان کے جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے اور اس پر اڑ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ کی طرف سے صحیح فطرت عطا ہوئی ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی قوت بھی ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب انسان اپنی قوتوں کا غلط استعمال کرتا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منہ موڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اب وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ غلط راستے کو سیدھا راستہ سمجھے گا، اس کے دل پر مہر لگ جانا اس کا یہی مطلب ہے۔ وہ غلط راستے کو بھی سمجھے گا صحیح۔ آج آپ کسی کو سمجھاؤ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ آپ کو ہی غلط کہے گا۔ دیکھو ایک لفظ ہے منافق، یہ لفظ نفقہ سے نکلا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے سرنگ لگانا۔ جیسے جنگلی جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر وہ سرنگیں بناتا ہے، یہاں سے جائے گا دوسری طرف اس کا راستہ ہوگا کہیں، تاکہ اگر وہ اس سرنگ میں پکڑا جائے تو خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکے۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہتے ہیں جو ظاہر میں اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں خفیہ چالے چلے اور دشمنی کے لیے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت مدینے میں خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی، اور اس کو مدینہ شہر کے سردار بنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ بڑا چالاک تھا، جوڑ توڑ کرنے کا ماہر آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب اس کی تاج پوشی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، سب کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو خاموش رہا، لیکن اندر سے جل جل کر راکھ ہو گیا۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، آواز اٹھاؤں گا تو میرا ہی معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اندرونی طور پر اس انتظار میں رہا کہ جیسے ہی موقع ملے گا ظاہری اسلام بھی چھوڑ دے گا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی اٹھ کھڑا ہو۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسلام کا اثر بڑھتا گیا، یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے اور دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکتی گئی۔ چنانچہ جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا۔ یہ لوگ آستین کے سانپ ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ وقت پڑنے پر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی، مسلمانوں کے خلاف الگ ہو کر مشورہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا۔ دوسرے رکوع میں منافقین کی عادتیں اور خصلتیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرابیوں سے بچائے، ایمان کامل نصیب کرے۔ آج بھی اسلام کو سب سے بڑا خطرہ مسلمان نما کافروں سے، مسلمان نما کافروں سے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھتے، مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کافروں سے انہیں ہمدردی ہے۔ اور میں آج منافقوں کا ایک نام دیتا ہوں، لبرل، اس سے زیادہ کوئی، اس کا انگلش نام ہے لبرل، بہت براڈ مائنڈیڈ اسلام کی باتیں کرنے والے سمجھیں گے، لیکن جہاں موقع ملے گا، آپ دیکھ لو سوشل میڈیا پہ، جہاں ان کو موقع ملے گا کہ جہاں اسلام کے خلاف کچھ ملا ہے بس وہ چھوڑتے نہیں۔ اب یہ جو دونوں آیتیں ابھی میں نے پیش کی، ان الذین کفروا اور ختم اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا کئی مرتبہ یہ شکل اختیار کرتی ہے
کہ عمل کا صحیح ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کتنی کوشش کر لو، آپ صحیح راستے کی طرف نہیں آ سکتے. انسان آخرت کے حساب اور کتاب سے بے فکر ہو کر، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، بالکل آخرت سے بے فکر ہو کر نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے. ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے. جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جس طرح ایک سفید کپڑے پر ایک کالا نقطہ انسان کو برا محسوس ہوتا ہے، گناہ کے پہلے دھبے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میں نے کیا کیا. لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ لگ گیا، کر لیا، تو ایک دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، اور ہر گناہ پر کالے نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے. اور اب اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، نہ بری چیز کو برا سمجھتا ہے، ایک دم براڈ مائنڈیڈ بنا ہوا ہے. نیکی برائی کا فرق اس کے دل سے اڑ جاتا ہے. اور پھر فرمایا اسی دھبوں کی، اسی سیاہی کا نام قرآن مجید میں فرمایا کلا بل ران، اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے. اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے صاف ہو جاتا ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہوئی، توبہ کر لے، بات ختم. اس آیت میں کبھی بھی ایمان قبول نہ کرنے والے کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے، مگر ان کے ساتھ ایک قید لگائی، علیہم انذرتو، کہ یہ برابری کافروں کے حق میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سمجھانے کا، اپنی تعلیم کا، اپنی تبلیغ کا ثواب بہرحال ملے گا. اسی لیے پورے قرآن مجید میں کسی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت سے نہیں روکا گیا. ٹھیک ہے، آپ سمجھاتے رہیے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دین اور اصلاح کا کام کرتا ہو، چاہے دوسرا مانے چاہے نہ مانے، چاہے دوسرے پر اس کا اثر ہو یا نہ ہو، وہ اپنا کام کرتا رہے، اس کو اپنے عمل کا ثواب ملتا رہے گا. آگے کی آیت ہے، اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. اب تک قرآن مجید نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا. ایک تو اللہ کے قانون کے فرمانبردار ایمان والے، دوسرے انکار کرنے والے. اب تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ لوگ بھی اسلام کے مخالف اور دشمنی ہے، مگر اپنے کفر اور دشمنی کو دلوں میں چھپا کر رکھا ہے. انہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق. اسلام نے جب اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے عقیدوں کا اعلان کیا تو مسلمان بننے کے لیے ان کو ماننا ضروری تھا. چنانچہ مدینے کے لوگوں کے ایک خاص گروہ نے ان دو عقیدوں کو اظہار کر کے چاہا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائے، کہ ہم اللہ کو بھی مانتے، آخرت کو بھی مانتے، مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور مسلمانوں میں شامل کر لیے گئے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، جو ظاہر سے اقرار کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. لیکن ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کی چالوں سے بچنا ضروری تھا. اس لیے خود قرآن مجید نے خبر دے دی کہ یہ ان عقیدوں کو دل سے نہیں مانتے. کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ کہتے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے. منافقت کی بیماری جسمانی بیماری نہیں ہے، دین کی بیماری ہے. جس طرح بدن کی بیماریاں ہوتی ہے نا، اسی طرح دین اور عقیدے کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس بیماری سے مراد ہے عقیدے کی بیماری. جب آدمی سیدھا راستہ صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے تو پھر بدعقیدگی میں، حسد میں، کینہ میں، گناہوں کے ساتھ محبت کا راستہ کھل جاتا ہے. اب اس کو گناہ اچھے لگتے ہیں،
اس کو حسد اچھا لگتا ہے، اس کو کینہ اچھا لگتا ہے، اس کو بدعقیدگی اچھی لگتی ہے، اب اللہ اس راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ آگے کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان لے، اللہ کہتے ایمان نہیں لائے، اللہ کہتے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، اور اللہ کہتے وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اب منافقوں کے متعلق ابھی کیا بتلایا گیا کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اسے دل سے نہیں مانتے، اور جو دل میں رکھتے ہیں اسے زبان پر نہیں لاتے، وہ صرف مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کی جرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اپنے خیال میں اللہ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکے دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ لوگ مسلمانوں کی مجلسوں اور مشوروں میں شریک ہوتے، کیوں؟ اپنا بھروسہ جماتے، ہم مسلمان ہیں، اور چھپ کر کفار سے دوستی رکھتے، کفار کو مسلمانوں کی باتوں سے آگاہ کر دیتے، اور دوست کی شکل میں ایماندار جماعت پر چھری چلا دیتے۔ منافقوں کا یہ طرز عمل خاص طور پر قابل مذمت ہے۔ وہ اپنے اس طرز عمل سے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اور دھوکہ دینا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ہی نہیں بلکہ وہ سمجھتے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکیں گے۔ بھلا اس سے بڑی اور نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو دھوکہ دینے کا خیال دل میں لائے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ نادان ہے، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اللہ نے سب کچھ واضح کر دیا کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ انہوں نے نادانی کو دانائی اور بیوقوفی کو عقل مندی سمجھا ہوا ہے۔ یہ منافقت کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اب اس آیت میں منافقوں کے ایک طرز عمل پر ایک اور روشنی ڈالی گئی کہ ان کے اندر کفر اور نفاق کی بیماری ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں پیدا کر رکھی، اور جیسے جیسے مسلمانوں کو ترقیاں اور کامیابی حاصل ہوتی ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، حسد اور کینہ، اس میں اور بڑھتا جا رہا ہے، جلتے جا رہے ہیں۔ بما کانوا یکذبون، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے کفر اور نفاق کو بڑھا دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے کفر اور نفاق کے نتیجے میں اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اپنی مرض کے بڑھانے کا کام خود کیا۔ جس طرح بیماریوں کا نتیجہ جسمانی قوت کم ہو جاتی ہے، بخار ہو جائے تو کیسی کمزوری آ جاتی ہے، سر درد ہو تو کیا حالت ہو جاتی ہے، اسی طرح روحانی بیماریاں یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جہاں میں دردناک عذاب ملے، اور دنیا میں اندر اندر کوڑے گا وہ الگ۔ یہاں جو لفظ ہے بما کانوا یکذبون، اس میں منافقوں کے عذاب کی وجہ جو بتائی وہ ان کے جھوٹ بولنے کو بتایا، حالانکہ ان کے کفر اور منافقت کا جرم یہ بڑا تھا۔ دوسرا جرم مسلمانوں سے حسد، مسلمانوں کے خلاف سازش، یہ بھی بڑا جرم تھا، مگر کیا فرمایا اللہ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ دردناک عذاب کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت یہ ان کا اصلی جرم تھا، اور اسی بری عادت نے ان کو کفر اور منافقت تک پہنچا دیا۔ جھوٹ کی برائی سمجھیے کہ جھوٹ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ کفر اور منافقت۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و منافقت کی بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب کی بنیاد کیا تھی؟ جھوٹ۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ بت پرستی کی نجاست سے بھی بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی بچو، دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ یعنی جھوٹ کی نحوست بھی تقریباً اس کے قریب قریب آتی ہے۔
آگے اللہ فرماتے کہ پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ نے واضح تو کر دیا کہ یہ جھوٹے ہے، یہ منافق ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. آج کے حالات میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. جو جتنا فساد پھیلانے والا ہے نا، وہ اتنا زیادہ دھڑلے سے امن اور شانتی کے دعوے کر رہا ہے. پورے عالم کا یہ حال ہے. جتنا دھوکہ دینے والا، جتنا جھوٹ پھیلانے والا، جتنا سازشی کرنے والا، وہ اتنا کھل کے بول رہا ہے کہ ہم تو امن و شانتی کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو انسانیت کے لیے کر رہے ہیں. یہی بات اللہ نے فرمائی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون. اللہ کہتے ہیں سن لو، یہی لوگ فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن خود ان کو احساس نہیں. اس آیت میں منافقوں کی ایک اور سازش کا بیان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اپنا دوغلا پن ہے نا، دو منہ، اس سے ملک میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اصلاح اور بھائی چارے کا کام کرتے، حالانکہ وہی فساد پھیلانے والے. تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے کہ منافقانہ روش سے کافر تو یہ سمجھنے لگتے کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے. یہی تو ہوتا ہے نا کہ جب منافقانہ روش پہ کوئی اترتا ہے اور جب وہ ان چیزوں میں آتا ہے تو پھر جو نہ ماننے والے ہیں خدا کو، وہ یہی سمجھتے ہیں نا اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے. آج جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے اس کا نتیجہ یہی تو نکل رہا ہے کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے. اور یہ منافق اسلام میں داخل ہو کر بھی گناہوں میں مبتلا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ورغلاتے، اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے خدا کا خوف دل میں نہیں رکھتے. ان کی اس روش سے دوسروں کے دلوں سے بھی خدا کا خوف مٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. آج دیکھو عام طور پر گناہ عام ہے، اب خدا کا خوف ہی نہیں رہا. عام ایک چیز ہوتی ہے تو عام ہو جاتی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سچائی سے لوگوں میں آپس میں سلوک پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اصلاح کا سبب بنتا ہے، اور منافقت سے دنیا کے انتظام میں خلل پیدا ہوتا ہے. جب انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر تباہ ہو جاتا ہے. اس کا شعور، اس کا اندرونی احساس ختم ہو جاتا ہے. تو یہی فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں بھائی ہم تو اصلاح کرتے ہیں. شعور ختم ہو گیا ان کو. اللہ کہتے ہیں یہی فسادی ہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے؟ نہیں، صحابہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہنے والے خود ہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے. اب اس آیت میں منافقوں کی ایک اور عادت کا ذکر ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اسلام پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ سچے مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ جواب دیتے کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے؟ گویا ان کے خیال میں ایمان لانے والے بیوقوف ہیں. وہ کفر کے ایک بڑے طاقتور جتھے کے مقابلے میں حق بات کو غالب کرنا چاہتے ہیں، جو منافقوں کے نزدیک سراسر ناممکن ہے. مدینے کے منافق اپنی قوت اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر بہت مغرور تھے. انہیں یقین تھا کہ ان کے مقابلے میں اجنبی مسلمان نہیں ٹھہر سکیں گے. وہ خیال کرتے تھے کہ بھائی یہ تو مکے سے آئے ہیں، چند گنے چلے لوگ ہیں، بس چند دن رہیں گے، چند روز کا کھیل ہے، ان کا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے وہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ انجام سے غافل لوگ ہیں، وہ اپنے نقصان سے لاپرواہ ہے. تو کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ان کی اس بات کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ احمق اور بیوقوف ہیں. جیسے آج کل کسی کو کہا جائے دینداری کی طرف آنے کے لیے کہ دیکھو کچھ نیکی کے کام کرو، اپنا ایمان بناؤ کرو، کچھ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کچھ زیادہ ہی،
تو کچھ اسی طریقے کی باتیں کرتے کہ بس یہ انہی کی طرح گھومتے رہے بیکار ہو کر کے، ہم پرانے زمانے کی طرح بن کر ان بیوقوفوں کی طرح کچھ سٹینڈرڈ بینڈرڈ بنا کے رہے. تو اللہ نے ان کی اس منافقوں کی بات کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ احمق ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ چاہے سچائی کے خلاف کتنی سازش کی جائے، سچائی آخر جیت کر رہتی ہے، اور دھوکہ دینے والے منافق ہمیشہ نقصان اٹھاتے، اور یہ ہسٹری رہی ہے. ایک وقت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے، دندنادے پھرتے کرتے اور وہ سمجھتے کہ بس یہ ہوگا، لیکن اللہ کا پہیہ جب چلتا ہے نا پھر مسئلہ الٹا پڑ جاتا ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے بہت زیادہ دور اندیشی کی ضرورت ہے. اب آخرت کو مانیں گے تو ان کو دنیا کے عیش عشرت جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اس کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑے گا. اب وہ اس کو مانتے نہیں، بھائی یہی زندگی، اب مزے کرو، انجوائے کرو. منافق انجام کا خیال نہیں کرتے، وہ اپنے نفع نقصان سے غافل رہتے. اس لیے اللہ کہتے وہ اپنی آخرت سے بے فکر ہے، اس لیے وہی بیوقوف ہے، وہی احمق. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور ان کے ساتھی بھی ایمان لائے. ان کا ایمان حقیقی ایمان ہے جو اخلاص سے بھرپور ہے. ایسا ہی ایمان انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب آج کی آیات میں آپ غور کرو، جو سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 6 سے 13 تک، ایک تو یہ بتایا کہ جو کفر کرنے والے ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائے. اس کے یہ مطلب کہ جو ہٹ درمی پر اتر جاتے، جو نفرت پر اتر جاتے، جو اس بات پر اتر جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں پتہ ہے کیا حق ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. پھر اس کے بعد اللہ نے منافقت کا تذکرہ کیا، اور اس منافقت سے ہمیں بچنا ہے کہ ہمارے دعوے تو ہو اسلام کے لیکن اندر سے ہم بالکل کھوکھلے ہو. اسی کو اللہ نے منافقت سے بچانے کے لیے کہا ہے کہ دعوے تو ہو کہ ہم ایمان لائے لیکن اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں. دعوے تو ہم آخرت پر ایمان لے آئے لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے. اللہ کہتے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور پھر جب یہ مرض منافقت کا دل میں بڑھتا ہے وہ بڑھتا چلے جاتا ہے اور پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. اور ہمیشہ جس خدا نے پیدا کیا ہے اس خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل کر کے دنیا میں امن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی سوچ سے نہیں. کیونکہ میری سوچ چھوٹی ہو سکتی، میری سوچ مکمل نہیں ہو. جس خدا نے پیدا کیا اس خدا نے بتایا ہے صحیح راستہ کیا ہے. زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، زمین میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے حساب سے نہیں چلنا چاہیے. ورنہ اللہ نے وہی کہا کہ کہتے تو ہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ کہتے ہیں یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ فساد کرنے والے، ان کو پتہ نہیں. اور ایمان بھی ویسا جیسا صحابہ والا تھا، اپنی منمانی والا نہیں. اپنے ایمان کو بناتے رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے اللہ کی قدرت میں، قرآن و سنت میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. صحابہ کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے. ورنہ اپنے طرز پر چلیں گے، اپنی منمانی، تو پھر اللہ نے وہی کہا ہے یہ تو منافقت والا کام ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ خود ہی بیوقوف ہے، یہ جانتے نہیں. تو ہم کسی سٹینڈرڈ کو دیکھ کے ایمان کا درجہ طے نہیں کر سکتے، ہمیں درجہ طے کرنے کا صحابہ کو دیکھ. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے 13 تک تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.